السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ 26 کو پرائم منسٹر عمران خان نے ایڈریس کیا تھا، کانفرنس سینٹر ہے اسلام آباد میں، بہت ایک سیریمنی تھی جس میں انہوں نے اپنے 3 سال جو گورنمنٹ کے تھے اس کو ڈسکس کیا تھا، اس میں اوبیسلی اچیومنٹس انہوں نے فوکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اچیومنٹس جو انہوں نے کلیم کی ہیں آدھے ایکچولی آن دا گراؤنڈ یہ نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے بزنس ریکارڈر کے بڑے سینئر رپورٹرز کو جو کہ جن کی بیٹ ہے، اینڈ دے ول hopefully try to give you sort of a non-political, non-partisan view کہ کیا ان کے خیال میں کیا چیز کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے۔ I'll start off with سہیل سرفراز صاحب جو کہ چیف رپورٹر ہیں، ان کی بیٹ ہے ٹیکس اینڈ SCCP اینڈ very difficult subjects, but سہیل صاحب، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 3.7 ٹریلین سے جو ان کو ملا تھا وہ لاسٹ ایئر جو تھا وہ 4.7 ٹریلین تک انہوں نے پہنچا، 3.8 ٹریلین سے 4.7 ٹریلین ہو گیا ہے۔ سو واٹ آر یور ویوز اباؤٹ دیٹ؟ از دس گڈ اور از دس بیڈ؟ دیکھیے، اگر آپ جو ہے وہ PMLN کے پہلے 3 سالوں کا PTI کے پہلے 3 سالوں کا ایگزیکٹ پرسنٹیج وائز ریونیو میں گروتھ کا کمپیریزن کریں تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ PMLN کے پہلے 3 سالوں میں ریونیو میں 37% سے زیادہ گروتھ نظر آ رہی ہے ایوریج، جبکہ PTI گورنمنٹ کے جو پہلے 3 سالوں کی جو ایوریج گروتھ 3 سالوں کی نظر آ رہی ہے وہ 23% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑا Do you think it was due to because of COVID-19? I mean, پچھلے سال تو کووڈ تھا۔ جی، اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال گروتھ ریٹ تو انہوں نے 4% ایگزیکٹلی، اور 9% جو تھی وہ انفلیشن تھی، تو اس کے ساتھ جتنا ریونیو پچھلے سال آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ جسٹ فار دا بینیفٹ آف آور ویورز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو FBR نے کیلکولیشن کیا اس سال کی جو ابھی رواں سال ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو گروتھ ہوگی بیکاز آف 5% گروتھ ریٹ از 236 بلین جو ہے، اور انفلیشن آف 8.2% اس سال 9% ہے، سوری پچھلے سال 9% تھی، اس میں گروتھ ہوگی 385 بلین، سو مور دین 600 بلین۔ بالکل ایگزیکٹلی کہ اب یہ 2 میئرز جن سے FBR نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا، اس میں 600 سے زیادہ بلین ان کو آ جائے گا۔ تو ابھی اس وقت جو ہے دفعہ بھی آ جانا چاہیے تھا بیکاز انفلیشن واز ہائر ایون تو گروتھ واز 1% لیس۔ اچھا، دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ نے ایک کمپیریزن دیا ہے PML نواز کا، کیا ان کے پہلے 3 سال میں بھی ان کی گروتھ میرا نہیں خیال 4-5% سے زیادہ تھی؟ جی بالکل، انفلیشن واز اے لاٹ لیس، انفلیشن کم تھی لیکن گروتھ جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی۔ فائنل کوسچن آئی وانٹ ٹو آسک یو، ایک چیز جو کہ خان صاحب بہت فوکس کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیفور ہی بیکیم دا پرائم منسٹر، وہ کہتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور واقعی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کا جو انسیڈنس ہوتا ہے غریبوں پہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان غریب کی انکم میں بہت زیادہ پرسنٹیج آتا ہے اس میں بنسبت ایک امیر کے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں انڈائریکٹ جو ہیوی ریلائنس ہے انڈائریکٹ میں وہ کم کروں گا اور ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاؤں گا۔ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ ہیوی ریلائنس ابھی بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے، سارا فوکس سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکسز میں ہے۔ اینڈ آلسو پیٹرولیم لیوی وہ میرے خیال میں 2018 میں 160 بلین تھی، اور ابھی جو ہے 610 بلین اس پہ، حالانکہ ابھی انہوں نے کم کر دیا بیکاز دا پرائس از رائزنگ ان دا مارکیٹ، ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ، so they have adjusted that because of political reasons. But I think شوکت ترین صاحب کا ایک بڑا میجر تھرسٹ ہے to increase direct tax, income tax، وہ کیا ہے جی وہ بالکل ان کا فوکس انفورسمنٹ میئرز پر ہے، اور وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا کانسیپٹ لا رہے ہیں تاکہ جو FBR کی ہراسمنٹ کی شکایت ہے ایک تو وہ ختم ہو سکے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، بٹ انہوں نے ایک اور چیز کی ہے جی، جو شیئرنگ آف ڈیٹا ایگزیکٹلی جو نادرا اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے درمیان جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ ایک پریزیڈینشیل آرڈیننس آ رہا ہے، اس میں نادرا کو یہ ایکسیس مل جائے گی کہ وہ FBR کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اینالائز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ڈیٹا
ڈیٹا شیئرنگ جو ہے ابھی 2019 میں بھی FBR نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا تھا, لیکن اس وقت ابھی انکم ٹیکس آرڈیننس الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اس سے اب زیادہ ڈرے ہوئے ہیں بیکاز آف نیب, آئی ڈونٹ, بٹ آج کل دے وانٹ دیٹ آرڈیننس, لیکن انفارمیشن آ جائے گی ان کے پاس, بٹ انفارمیشن ان کے پاس آ جائے گی, یعنی کہ لوگ اگر کورٹ چلے بھی جاتے ہیں تو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی which can be used for all times to come, which should be a source of concern for a lot of people. جی اب ہمارے ساتھ مشتاق گھومن صاحب بیٹھے ہیں. He has been doing energy for a very very long while. جی کیا ہوا الیکٹریسٹی کا؟ تو میرا خیال میں ادر دین سے کہ ہم یہ ڈیمز بنا رہے ہیں جو 10 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور تو انہوں نے کوئی مینشن نہیں کیا تھا. میں نے ان کی جو 3 سالہ کارکردگی کی رپورٹ انہوں نے جاری اچھا, کی آپ نے ہے, رپورٹ بھی پڑھی؟ میں نے وہ پڑھی ہے. پاور سیکٹر کے پہ اسپیشلی جو انہوں نے لکھا, فضول چیزیں لکھی, یعنی ان کا پاور سیکٹر سے پرفارمنس کے حوالے سے کچھ تعلق بنتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت بھی 2000 بلین سے اوپر, تقریباً 2100 بلین 2150 بلین پہ ابھی بھی کھڑا ہے. اور انہوں نے انہیرٹ کیا تھا, ان کا کوئی 1100 بلین تھا, ابھی بھی ڈبل ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 40-45% بجلی بڑھائی. پھر انہوں نے جو پیسے دینے تھے مختلف کمپنی سے لون لیے ہوئے تھے, وہ IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ جیسے جیسے وہ میچور PHPLB پہ جو لون پڑے ہوئے ہیں وہ ہوتے جائیں گے تو وہ نیشنل ڈیٹ میں ہم لیتے جائیں گے. اور یہ بہت دیر سے IMF کہہ رہا ہے کہ کرو. جی, تو وہ بھی ادھر لے لیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے IPPs کے پیسے کچھ دیے, وہ بھی ابھی تو سارے نہیں دیے, مطلب ایگریمنٹ تو ان کے ساتھ کر لیا اور ان کو بلا کے بٹھا کے ان کو پریشرائز کیا. یہ گھومن صاحب جو انہوں نے بڑا پریشرائز کر کے, اینڈ obviously there was an intelligence agency involved, آپ کی سٹوریز میں پڑھ رہی تھی, تو اس میں جو میرے لیے جو تفتیش کی بات تھی, جو بہت زیادہ کنسرننگ بات تھی, وہ یہ تھی کہ جو بھی انہوں نے ڈیل کیا 90 کتنے بلین انہوں نے دینے ہیں ان کو, تاکہ وہ جو پرانی انیکویٹیبل ڈیلز تھی, ان بیلنس ڈیلز جو کی ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹس نے, وہ پھر اس کو بیلنس کرنے کے چکر میں. بٹ اس کا فائدہ ہمیں کتنا 37 پیسہ ان 30 ایئرز دینے ان کو 404 بلین. اس میں سے کچھ جو IPPs ہیں ان کو 90 بلین دیے ہیں. صحیح ہے. جو 2002 میں لگے تھے ان کے جو پڑے ہوئے ہیں پیسے وہ پھٹا لیب میں چل رہا ہے. اور وہ چونیا کی وجہ سے وہ جو منشا صاحب ہیں جو ہے اس کا ایشو ہے, وہ بیکاز منشا صاحب لا والے کہتے ہیں کہ اس طرح کر لیں, لیکن بہرحال نیب کا پریشر ہے اس وجہ سے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 30 سال میں اس کا امپیکٹ آئے گا, اور 37 پیسے وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ کنزیومرز کو کوئی پاس آن کریں گے, وہ اس میں ایڈجسٹ کرتے جائیں گے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ جو فولڈنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے جس میں پاک کیا ہوا تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ابھی لونز اپنا لے کے تو سرکل ڈیٹ میں کچھ پے کیے ہیں, تو وہ سرکل ڈیٹ تو دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ اب جو ہے جب ڈالر جو ہے وہ 165 روپے 166 روپے پہ چلا گیا ہے, تو $1 جب اس کی پرائس بڑھتی ہے تو اربوں روپے کے سرکل ڈیٹ پہ امپیکٹ آ جاتا ہے. تو یہ ایک تو ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ سرکل ڈیٹ کو یہ جس طرح مینج کرنا چاہیے پرفارمنس بیس, وہ نہیں کیا. پرفارمنس تو ہے ہی نہیں ہے, آپ کے لاسٹ ادھر ہی ہیں, تقریباً ادھر ہی ہیں. فائنل کوشچن, شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ اب میں نہیں بڑھاؤں گا, اب میں ریٹس نہیں بڑھاؤں گا. ڈز دیٹ مین کہ بالکل ہمارے ریٹس نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ بیس ٹیرف جو ہے وہ نہیں ہم بڑھائیں گے, باقی جو ہے وہ ہر مہینے تو آپ کا جیسے جیسے اب بھی فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں, ہر مہینے آپ کو جو فیول پہ ایڈجسٹمنٹ دینی پڑتی ہے, پھر کوارٹرلی آ جاتی ہے. اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ میں آتا ہے جی جو یہ لون جو آپ نے روپے ڈالر کی پیرٹی کہی, اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو ہے یہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں, ابھی بھی میرے خیال میں کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا کہ 2-3 دن پہلے, اور وہ 10% ہے, اس کی مجھے پرسنٹیج ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اتنا ہے, وہ لگا دیا کنزیومرز کے اوپر. پھر ابھی انہوں نے سرچارج لگانے کی پاور لے لی ہیں, اور سرچارج کے لیے کچھ لگا بھی پہلے دیا ہے. پھر جو سب سے بڑا جو یہ کر رہے ہیں کہ جو سبسڈی کا جو دیتے تھے اس کو مکمل تبدیل کر رہے ہیں,
کہ جی فرض کریں اگر آپ 200 یونٹ والے کو سبسڈی ملتی ہے تو اب انہوں نے کیا ہے کہ اگر وہ 100 والا تو ٹھیک ہے لیکن اگر 200 والا 6 مہینے میں ایک مطلب 202 یونٹ ہو گئے تو وہ اس کیٹیگری سے نکل جائے گا اور اس کو جو اگلی کیٹیگری ہے اس کی پیمنٹ دینی پڑے گی, اس کو یعنی سبسڈی اس کو نہیں ملے گی, اس کو نہیں ملے گی. تو یہ اور پھر وہ 6 مہینے جو دیتا رہے گا. پرفارمنس جی سیم اور ورس دین 2018. مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آئی. اسی طرح ہی کرپشن میں محکمے میں ہر روز ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتے ہیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے ہر بندہ یہ بورڈ لگائے ہیں. بورڈز میں وہ ایک دن ایک چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہا تھا کہ ایک چیئرمین جو ہے سیپکو کے جب وہ کراچی سے آتے ہیں تو سکر ایئرپورٹ پہ ایمبولینس ان کو لینے جاتی ہے اور وہ بھی ایک مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک خاص گروپ سے تعلق ہے ان لوگوں کا جتنے بورڈز بنے ہیں وہی چل رہا تو ہے. اب جو ڈسکوز بیچیں گے تو ان بورڈز نے اپروول دینی ہے اور وہ انہی لوگوں کو دیں گے جو ان کے کچھ جاننے والے ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ بھی اس طرح کی کافی چیزیں So things are going as normal ایسے as ہی ہے, per بالکل. governance remains an issue. Governance in FPR remains an issue. Governance in the power بالکل sector. ایسے یہ دو سیکٹرز خواتین حضرات ہیں جو کہ آف ڈیپ کنسرن ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو, اور ان دونوں کی وجہ سے ہی جو سکس ریویو ٹاکس تھی وہ دے آر اسٹالڈ اور دے آر ایکسپیکٹڈ نیکسٹ منتھ سپٹمبر میں شروع ہو رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دے ول ٹرائی ٹو کلب 6th and 7th ریویو ٹوگیدر اور ویدر دے ول جسٹ گو فار دا 6th ریویو. ابھی تک گورنمنٹ نے IMF کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظہیر عباسی صاحب, ہی ڈز فائنانس. ساتھ ان کے طاہر امین صاحب ہیں جو کہ بوروئنگ کا ہمیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ نے کتنی زیادہ بوروئنگ کی ہے. نوید بٹ صاحب ہیں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بیٹ ہے ان کی, اور عبدالرشید آزاد صاحب ہیں جو ایکچولی انفلیشن جا کے مارکیٹ میں سروے کرتے ہیں آن اے ریگولر بیسس فار بزنس ریکارڈر. آئی اسٹارٹ ود یو عباسی صاحب. واٹ the Prime Minister claimed, of course, the current account deficit, that there's been a lot of positivity there. مگر اور جو ان کے جو خیالات ان کے تھے وہ کیا صحیح تھے کہ غلط, آپ اگری نہیں کرتے؟ پرائم منسٹر صاحب نے ایک چیز پہ تو بالکل ٹچ ہی نہیں کیا جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ تھا ان کا. موجودہ حکومت کے جو 3 سال ہیں, پہلے سال میں 8.9% بجٹ ڈیفیسٹ رہا ہے, دوسرے سال میں 8.1% رہا اور اس سال جو ہے 7.1% رہا ہے بجٹ ڈیفیسٹ. And these are all خواتین حضرات بہت انسسٹینیبل ہے, ہائیلی انفلیشنری پالیسی. اور اس میں ایک اور آسپیکٹ جو ہے یہ سارا جو آ رہا ہے اس میں اگر ہم اس ڈیٹے کو اینالائز کریں تو 55% انکریز ہے 3 سال میں کرنٹ ایکسپینڈیچر میں. 55% انکریز کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے جی 5.9 ٹریلین ان کا تھا کرنٹ ایکسپینڈیچر 2018 میں, اور اس وقت 9.2 ٹریلین پہ چلا گیا ہوا ہے. اینڈ دیٹ از ایکچولی مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے جو انہوں نے اپنے گھر میں جو PM ہاؤس میں جو چیزیں لیکن دوسری طرف اگر ان کی کیبنٹ دیکھیں تو 52 ممبر سارے بنتے ہیں ان کی کیبنٹ کے, لارجسٹ ایور کیبنٹ ہے ان کی. And most of them take money and they take مراعات لیتے ہیں, they take protocol, they take all kinds of things. پھر ان کا ایک اور کلیم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کرنٹ جو بجٹ ڈیفیسٹ اس لیے بڑھا کہ ہم نے کرونا میں ایکسپینڈیچر کیا. اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو کرونا میں جو ان کی کیش ریلیزز ہیں وہ 335 بلین کے ہیں. باقی جو 1.2 ٹریلین تھی وہ آلریڈی بجٹڈ تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واز بجٹڈ. دا ویٹ پروکیورمنٹ جو ہے جی وہ بجٹڈ تھی, اسٹور بجٹڈ تھا. سو اٹس بیسکلی اوکے. سو دس, اور ان کو ملا تھا IMF سے اسپیشل, انہوں نے ٹیمپرری انہوں نے دیا تھا فار کووڈ ریلیف 1.4 بلین ڈالر, اب 2.77 بلین ڈالر جو SCRs آٹومیٹکلی بڑھے 4 بلین ملا. اور اگر اس کو فارن ایکسچینج میں سے ہم ایکسکلوڈ کر لیں تو ہاف آف دا جو اسٹیٹ بینک آف باقی بینک کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ
बेस है। डेट बेस्ड है, यानी कि इन्होंने इक्विटी डेट है कि सुकुक बेचा या स्वॉप्स हैं, इवन रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उस पे वो बहुत हाई रेट दे रहे हैं। हाँ सारे करके इनकी हाउएवर, लेकिन उसके एक जो पॉजिटिव चीज आई है वो भी कोरोना की वजह से है, रिमिटेंसीज आई हैं और एक्सपोर्ट आए हैं। एक्सपोर्ट में तो ये हुआ है कि हमारे जो रीजनल कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडिया के थे, उनके ऑर्डर सारे इधर डाइवर्ट हो गए, उस वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स डाइवर्ट हुए हैं, मगर उसमें भी जो उनकी इंक्रीज हुई है वो इतनी मेजर किस्म की नहीं हुई है। इट इज गुड बट नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। रेमिटेंसेस कोई 10 बिलियन बढ़ी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इतनी ही तकरीबन इंडिया में बढ़ी है, इफ नॉट मोर, बिकॉज इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो वापस आ गए हैं, उन्होंने पैसा अपना उस मुल्क में नहीं छोड़ा, वो साथ लेकर आए हैं। They are not sure if they will ever they will go back. जब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करते हैं या बाकी लोगों से बात करते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनका फोकस जो होना चाहिए वो ये होता है कि एक्सपेंडिचर किस तरह कम किए जाए, जो कि ये कंटेन कर ही नहीं सक रहे। बेशक क्लेम करें प्राइम मिनिस्टर साहब, हाँ, लेकिन वो हो नहीं रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। एक्चुअली दैट इज कॉस्मेटिक, बिकॉज अगर आपने मतलब है कि आप अपने जहाज में नहीं जाते, आप सऊदी प्रिंस के जहाज में चले जाते हैं, बट फिर वो सऊदी प्रिंस भी तो उसके बाद मांगेगा ना, कुछ तो मांगेगा। उन्होंने कैबिनेट इतनी बड़ी रखी है कि उससे ज्यादा तो उस पे हो जाता है। वेल दैट्स ओके। आई गो टू ताहिर अमीन। टेल मी अबाउट बोरोइंग, बिकॉज बोरोइंग अगर ज्यादा करे गवर्नमेंट तो वो भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशनरी होती है। जी, इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में ना भी थे और जब गवर्नमेंट में आए तो तब से कह रहे कि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरोइंग ली थी, लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा को अगर हम उठा के देख ले तो ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई 2018 तो उस वक्त जो डोमेस्टिक डेट थी वो 16.5 ट्रिलियन थी, जो बढ़ के 3 सालों में मार्च 2021 तक वो बढ़ के यानी 44% उसमें इंक्रीज होके 25.5 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। That's a historical increase. हिस्टोरिक हाई। इसी तरह अगर हम जो एक्सटर्नल डेट है उसको देख ले तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उस टाइम ये 95.5 बिलियन डॉलर थी, जो स्टेट बैंक का डेटा है उसके मुताबिक 30 मार्च 2021। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब अब्दुल रशीद आजाद साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो इन्फ्लेशन को सर्वे करते हैं। जी आजाद साहब, इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं? गुज़िश्ता जो 3 साल में हम तो जाके मार्केट में सर्वे करते हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है, तो मुसलसल ओपन मार्केट में भी और ड्यूटी स्टोर्स पे भी जो आम अशिया है खाने पीने की उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अब जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो चीनी जो थी 2600 रुपए का बैग था 50 किलो का, जो अब बढ़ के 5200 रुपए, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 100% इजाफा हो चुका है। इसी तरह जो नॉर्मल घी है जो गरीब आदमी खरीदता है 110 रुपए किलो होता था, अब वो 250 रुपए किलो है। और जो ब्रांडेड घी है या कुकिंग ऑयल है डालडा वो ज्यादा महंगा है। एंड डोंट फॉरगेट कि पेट्रोलियम जो है, जो ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ अ किचन बजट, राइट? तो ट्रांसपोर्ट भी जो पेट्रोलियम लेवी है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि हमें बताया था सुहेल साहब ने। पेट्रोल की जो कीमतों का इजाफा जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की सूरत में जो भी चीज बंदा खरीदता है तो उसमें हो जाता है। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम। वन फाइनल क्वेश्चन सर, वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो खान साहब ने कहा था कि इन्फ्लेशन हो गई है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो गरीब फार्मर्स हैं उनके पास आ रहे हैं, वो बहुत सारी मोटरसाइकिल्स खरीद रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं इससे? अच्छा, ये फिनोमिनन जो है परवेज मुशर्रफ के दौर में भी था और आज भी ये सिचुएशन है। एक सीधी सी बात है कि गंदम की कीमत में इजाफा होगा, किसान के पास ज्यादा पैसे तो जाएंगे तो वो डेफिनेटली। एंड इट डजंट ऑलवेज हैपन, क्योंकि आरती जो होता है, जो मिडिल मैन होता है, जो हमें बड़े एक्सप्लेन किया है शौकत तरीन साहब ने, वो ही पैसे जो है वो गरीब जो किसान है उस तक नहीं पहुंचते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं कि आलू की जो कीमत जो किसान पैदा करता है वो बोरी उसकी 100 kg की 1200 रुपए की है, और आरती जब लाके हम तक पहुंचाता है वो बोरी 2600 की। Oh well, there you go. So basically, ख़वातीन और हज़रात, middleman takes most of the money. खान साहब ने बड़े प्राउडली कहा था कि जो बिस्प है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो तो एहसास प्रोग्राम कहते हैं, बट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज द नेम। तो वो कह रहे थे कि 110 बिलियन था जब मैं आया और अब 260 हो गया है। जी
یہ تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ لارجسٹ سوشل سیکورٹی انیشیٹو ہے اس ملک میں، اور اس میں اینڈ اٹس ویری ویل رن، بٹ اس میں اسٹائپنڈ بھی بڑھایا ہے 5,000 سے کوارٹرلی 5,500، پھر 6,000 پہ لے کے گئے کوارٹرلی، ابھی 6,500 مہینے کا بتائیں نا آپ، کوارٹرلی تو 3 مہینے کا 6,000 لے گئے تھے فرام 3 مہینے کا جی 5,000 سے لے کے 6,000 لے گئے تھے، مگر جو انفلیشن کی بات کی ہے ابھی آزاد صاحب نے، اس سے تو جی یہ ایک بہت بڑی اس کا چیلنج ہے کہ جو پیرٹی نہیں ہے، انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارا جو ایک تو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جو بالکل مطلب ہے کہ مئی میں اٹ واز 153 اور اب آ گیا 164-66 کے قریب آ گیا۔ محمد صاحب نے بھی مینشن کیا تھا، اس سے بھی بہت زیادہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھی ہیں امپورٹڈ آئٹمس کی۔ بٹ جو یہ نمبرز جو بڑھا رہے ہیں خان صاحب، سم آف دا نمبرز انکریز بیکاز آف پینڈیمک، ہاں مطلب جو بڑھے ہیں وہ پینڈیمک کی وجہ سے، مگر کچھ ان کی اپنی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے بھی تو بڑھے ہیں نا۔ اس میں ایسا کوئی ڈیٹا یا میکنزم ہے ہی نہیں جو یہ ڈیٹرمن کر سکے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی پالیسیز کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیں جو سوشل سیکورٹی پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ صحیح، I'll go now to وسیم اقبال صاحب، بتائیے گا جی کہ آپ تو گیس اور پیٹرولیم بھی کرتے ہیں، what is your view؟ I mean گمن صاحب نے تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیا تھا نا، بیکاز وہ جو سیکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی انوالوڈ ہے۔ جی بالکل، یہاں جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں 1.1 ٹریلین تھا، جو اوپر جا کے 1.3 ٹریلین جو اس ٹائم ہے۔ سب سے زیادہ جو ایشو ان کو پیش آ رہا ہے وہ اسپاٹ پرچیز ہے اس کی RLNG کی۔ آپ پچھلے دنوں کافی اس کے اوپر ڈیلیز ہو رہی ہیں جی، they keep on delaying the purchase، right؟ جی یہ ان ٹائم ڈیسیژن نہیں لیتے اس کی بقول، اگر اور یہ تیسری دفعہ ہوگا ایگزیکٹلی یہ ٹھیک وسیم صاحب، thank you so much because I've run out of time, but I would like to have 2 more of our reporters here with us. Please stay with us if you can. اسی لیے آپ ہمیں ووٹ دیں۔ زویا جی آپ اپنے To have 2 more of our reporters here with us. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے ساتھ اب ٹیرنس صاحب ہیں، ٹیرنس سیگمنی، ہو ڈز ان کی سپریم کورٹ کی بیٹ ہے، اور ان کی وہ بتائیں گے ہمیں کہ انصاف پروگرام جو بیسک ان کا منشور تھا پرائم منسٹر عمران خان کا، وہ کس سٹیج پہ پہنچا ہے۔ اور علی حسین توری صاحب ہیں، ہی ڈز ٹیررزم، ہی ڈز فارن آفس، اینڈ ہی ول ٹیل اس ایگزیکٹلی واٹ دا سچویشن از۔ جی ٹیرنس صاحب، جیسے پی ٹی آئی کے مطلب اس سے نام سے ظاہر ہے کہ یہ تحریک انصاف، تو انصاف جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگوں کو جو نا انصاف پرووائڈ کریں گے، جی بٹ واٹ ہیز ہیپنڈ، ہاں لگتا نہیں ہے کہ وہ جو نا انصاف، کیونکہ ابھی تقریباً اس ٹائم پہ مئی کے جو فگرز آئے ہیں 2021 کی، اس میں پوری سپریم کورٹ سے لے کر لوور جوڈیشری تک وہ کیسز کی تعداد ہوگی 2,15,000، پینڈنسی بہت بڑھ گئی، جبکہ 2018 میں یہی جو تھی وہ 1.3 جو سو پینڈنسی از رائزنگ۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے خان صاحب نے، کہ جو 2.5 بلین صرف پنجاب اینٹی کرپشن نے جنریٹ کیا تھا فرام ڈیورنگ PML نواز کے 5 سال، اور ہمارے 3 سال میں 400 بلین کیا، اس میں کیا کامنٹ ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں مطلب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو نا نواز شریف کے ٹائم میں انہوں نے 2.5 بلین اور ہم نے جو نا 400 بلین کر لیا، لیکن اب اس میں یہ نہیں پتا کہ کتنی جو لٹیگیشنز تھیں، جو اس میں ٹوٹل انکم وہ کتنا غبن ہوا، اور آپ نے جو نا کتنا ریکور کیا، اور کتنی پلی بارگین کی، اور پلی بارگین کس سے کر لی ہے، مطلب یہ فگرز تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اب اس میں اگر 400 بلین کی اگر ٹریلینز کے حساب سے تو یہ تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فائنل کوسچن، واٹ اباؤٹ لیجسلیشن؟ لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ منسٹری آف لا نے کافی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کافی کام کیا، اور اس حوالے سے 2-3 لاز جو ہے نا انہوں نے اچھے بنائے بھی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ
لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم جو ہے نا وہ عدالتوں میں نہیں جانا پڑے گا, دھکے کھانے پڑیں گے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کریں. اب وہ یہ کہ نادرا میں جائیں گے وہ فیس دے کے جو ہے نا جلدی سے ملیں گے. پھر اسی طریقے سے ویمن جو ہے نا پراپرٹی پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے بل بنایا. اور پیرنٹس کے حوالے سے ایک بنایا ہے کہ جو پیرنٹس کی پراپرٹی کے پروٹیکشن کے حوالے سے, کیونکہ اگر وہ جس سے پہلے ان کے اولاد جو ہے وہ نکال دیتی تھی وہ فیک ڈاکومنٹس وغیرہ بنا کے, اب انہوں نے پروٹیکشن دے دی. صحیح ہے, صحیح. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم ٹرن صاحب, بٹ ایک اور چیز جو کی ہے وہ ویمنز رائٹس کا بہت اچھا ایک بل آیا ہے, بٹ دیکھنا ہوگا کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے, بیکاز اٹس دا ایفیکیسی آف اے بل از ان اٹس امپلیمنٹیشن. وہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں. توری صاحب, افغانستان کابل اٹیک, وہ جب خان صاحب اسپیچ دے رہے تھے تو کابل میں 2 سوسائڈ بامرز نے کوئی میرے خیال میں 70 لوگ مر گئے ہیں, 90 کے قریب 13 امریکن سولجرز. جی جس میں جی. سو واٹ از دا سچویشن, ہاؤ از اٹ لائکلی ٹو امپیکٹ پاکستان؟ پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ اس لیے ہوگا کہ یہ جس تنظیم نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے, آئی ایس خراسان, یہ خود کو پاکستان میں بھی شو کرتی ہیں. یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم پاکستان اور انڈیا, یہ پورا جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے, اس کو یہ آئی ایس کا یہ جو برانچ ہے. ہاں جی. تو 2019 میں انہوں نے کلیم کیا تھا. اصل میں یہ داعش کا یہ خراسان برانچ ہے جو ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے. تو پاکستان میں تو آلریڈی شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں. پاکستان میں آپ نے دیکھا یہ لاہور اٹیک بڑا میجر تھا, داسو کا بڑا میجر اٹیک تھا. ابھی اس کا جو ہے گوادر میں جو چائنیز کو ٹارگیٹ کیا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہمارے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں. اور اس کے علاوہ what I would like to ask you is کہ یہ جو بند ہو رہا ہے آپریشنز ایئر لفٹ کے, اس کا کیا بنا؟ وہ اس سے تو پھر ہمارے جو بارڈرز ہیں they'll be flooded with the refugees. جی بالکل. یہ ابھی خیر انہوں نے تو کہا ہے کہ آپریشن جو ہے یہ کنٹینیو رکھیں گے. اور پاکستان نے آفر کیا ہے کہ پاکستان میں اب یہ ٹوین سٹیز میں جتنے میجر جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے بک کروا دی ہیں. وہاں سے جو ایکسپیکٹڈ جو ایویکویشنز ہیں جو فارن نیشنلز ہیں, not افغانز, فارن نیشنل, اس میں زیادہ تر ڈپلومیٹس ہیں اور INGOs کے جو, اور اس طرح میڈیا کے جو فارن میڈیا کے, تو ان کے لیے ساری بکنگ انہوں نے کرا رکھی ہوئی ہے. So things are not looking that good for us, کیونکہ میرے خیال میں جو یہ اٹیک ہوا تھا کابل میں, اس میں تو یہ لگا ہے کہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے ایون ان the major town. You know, this must be a source of concern to China, because وہ تو چائنا اور رشیا جو باقی ریجنل کنٹریز تھیں. وہ طالبان اسپوکس مین کا جو بیان ہے اس حوالے سے, انہوں نے یہ کلیم کی ہے کہ جس جگہ کو ٹارگیٹ کیا ہے اس جگہ کا جو ہے, اس ایریا کا جو سیکیورٹی ہے وہ امریکنز کے پاس تھی. اور وہاں پہ طالبان بھی مرے. It was outside the airport, اور ایئرپورٹ ہی صرف امریکنوں کے پاس ہے, باقی تو باہر تو نہیں ہے نا. نہیں, اگر کلیمز کو دیکھا جائے تو 28 جو ہے طالبان بھی مرے ہیں اس ٹوٹل تو جو. بٹ وہ ان کا کنٹرول نہیں ہے نا ادھر افغانستان میں. مطلب انگیجمنٹ صرف طالبان کے ساتھ نہیں, it has to be much wider. جی run completely out of time. خواتین حضرات, آپ نے سنا بہت سارے جو کلیمز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے وہ ہمارے رپورٹرز نے چیلنج کیا ہے. اس کے مجھے تو سچی بات ہے سمجھ نہیں آئی کہ یہ 3 سال کی انہوں نے کیوں یہ سیریمنی کرنے کی ضرورت پیش آئی, بیکاز the conditions are very poor with Afghanistan in turmoil, with our foreign policy. مطلب ہے کہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے ہماری جو اکانومی ہے. ابھی شوکت ترین صاحب کے پورے قدم نہیں جمے ہیں, ابھی تو شروعات ہیں. انہوں نے ابھی وہ وقار مسعود صاحب کو بھی جانے دیا ہے, FPR کے چیئرمین کو, جو کہ جانا چاہیے تھا بیکاز آف دا ہیکنگ. تو ابھی یہ وقت نہیں تھا فار ہیونگ شو آف اچیومنٹس. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پلیجز کیے تھے خان صاحب نے, اور جو آج
جو آج سچویشن ہے پلیجز اور آج کی سچویشن کے بارے میں تو اگر وے کیا جائے تو خان صاحب کی بہت ہی پور پرفارمنس ہے. نہ لوکل باڈیز الیکشنز ہوئی, نہ پولیس ریفارمز ہوئے پنجاب میں, لیو alone the economy which has a lot of major issues and the policies need to be tightened جو ابھی تک ابھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں شوکت ترین صاحب. بہرحال انہوں نے یہ اپنا ایک فنکشن رکھا تھا کیا. I think that he has to really get his team together. ٹیم بہت لارج ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کی allies ہیں جو جن کے پاس ان کو میں بھی اتنا ٹرسٹ نہیں ہے, بٹ he needs to get the major ministry جو آپ نے سنی جو ہمارے رپورٹرز کی جو رائے تھی. he needs more better governance, he needs a more well thought out policy, he needs to go for better coordination between the ministries. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ یہ کام مشکل ہے. آدھا انفارمیشن دینی وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. انفلیشن بھی جو ہے جو کلیم کر رہے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس, حالانکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ڈیٹا بالکل صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے خان صاحب, کیونکہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کا یعنی سبسڈائز ریٹس کا ڈیٹا دے رہا ہے, وہ اوپن مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں وہ نہیں دے رہا, اور یوٹیلیٹی اسٹورز اتنے زیادہ نہیں ہیں ٹو کیٹر ٹو دا بلک of the population, even the poor population. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.